الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کریم ہے، بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے عطا فرماتی ہے اور دینے میں سوال کا انتظار نہیں کرتی، اور اللہ پہل کرتے ہیں. ہمارا کروڑوں انسانوں میں سے اس میدان میں یہاں آنا اور 2 دن کے لیے اس میدان میں بیٹھنا اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنی طاقت، اپنے ارادے، اپنی سمجھ سے نہیں آئے. اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، توفیق کے دروازے کھولے، یہاں آنا آسان کیا اور بیٹھ کر بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے یہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. کتنے لوگ نہیں آ سکے، ارادے ہوں گے، نیتیں کی ہوں گی، اور کتنے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں، اور اللہ شکر ادا کرنے پر نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ انسان کے عمل کے بڑے قدردان ہیں. حالانکہ صمد ہے، اللہ کو ہماری فرشتوں کی، کائنات کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت نہیں. ہماری عبادت سے پہلے ہی اللہ اپنی بڑائی میں کامل ہیں اور بے نیاز اور غنی ہیں. اس کے باوجود اللہ بڑی قدر فرماتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور باہر چند صحابہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے میرے صحابہ، یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ذرا غور سے سننے کی بات ہے: اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کی نعمت کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، اللہ کی معرفت کا نور مل جانا، کہ اگر مسلمان چاہے گناہ گار بھی ہو، کیسا بھی ہو، ایک ذرے کی حفاظت کر کے لے گیا، اور وہ ایسا ذرہ کہ فرشتے بھی اس کو نہ پہچان سکیں. اللہ اپنے کامل نظر سے توجہ فرما کر دیکھیں گے، اور یہ انسان جو ایک دفعہ بھی اللہ سے ڈرا ہو اور ایسا ایمان کا ذرہ جو فرشتے بھی نہ دیکھ سکے، کیا ہماری یہ باریک چیزوں کو دیکھنے کی مشینیں ہیں؟ اللہ اس ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال کر دنیا سے 10 گنا ایسی بڑی جنت عطا فرمائیں گے جس کی زمین مٹی کی نہیں مشک کی ہوگی.
اور جس کی گھاس عام یہ سبز گھاس نہیں زعفران کی ہوگی۔ تو یہ ایک ایمان کے زدے کی قیمت، اور صحابہ کرام کو تو اللہ نے اس امت میں سب سے اعلیٰ اور کمال ایمان عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور اللہ قابل حمد ہے، ہماری حمد کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا سوال اور یہ ان کا جواب۔ اللہ کے رسول نے قسم دی اور فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا رسول تم سے اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول پھر ہم دوبارہ بتاتے ہیں کہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں کہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، پاکیزگی اور بڑائی بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں کسی برے گمان کی ایسے قسم دی ہے کہ تم میرے سامنے خلاف واقعہ بات کر رہے ہو، لیکن بات بڑی اہم تھی اس لیے میں نے قسم دی، اور تم ہلکا سمجھ کر کچھ بات نہ بتاؤ کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تم نے ساری بات بتا دی۔ تو سنو، میں اپنے گھر سے تمہارے پاس جو آیا ہوں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور مجھے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے یہ چند صحابہ جو مسجد میں عمل کر رہے ہیں، اس پر اللہ عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ اتنا بڑا مجمع، اور اس مجمع کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری زندگی بن جائے، یہ تو صالحین کا طرز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک علاقہ بن جائے، وہ اللہ سے لینے والا بن جائے، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائیں۔ یہ پہلے حضرات انبیاء کرام کی محنت کا دائرہ ہے۔ ہم تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد تو اے اللہ کیسے ہمیں ہدایت کمال کی مل جائے، اور کیسے ہم تیرے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور اے اللہ کیسے تیری ساری انسانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر چلتے ہوئے ایمان کی محنت کرنے والی بن جائے۔ تو اللہ کو جب حمد اتنی پسند ہے تو جو لوگ اس لیے جمع ہوں کہ ان کا مقصد ہی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا، تو ان کا کیا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ قرآن پاک میں اللہ نے چند نوجوان تھے، وزراء کے شہزادے، ان کا قصہ قرآن میں ذکر کیا کہ بادشاہ کو اپنی حکومت اور اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے ایسا اس کا دماغ پھرا کہ لوگوں سے کہنے لگا میں صرف تمہارا بادشاہ نہیں اور تمہارا نظام چلانے والا نہیں، میں تمہارا رب ہوں، مجھے اور میرے بتوں کو سجدہ کرو۔ اور جب ایمان نہ ہو اور انسان کے سامنے دنیاوی اغراض کا پورا کرنا ہو، سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فوجیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے فوجوں کے ذریعے ہماری پٹائی کروا دے، اسباب اس کے پاس ہیں۔ تو انسان اتنا جہالت کے اندھیرے کے سے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی اور اللہ کی معرفت کا نور تھا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، تم تو انسان ہو، مخلوق ہو، کھاتے پیتے ہو، ہگتے پیشاب کرتے ہو، بیمار ہوتے ہو، تم کیسے الہ بن سکتے ہو؟ ہماری یہ پیشانی تمہارے سامنے جھک نہیں سکتی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑے عقل مند اور بڑی دلیلوں سے بات کرنے والے ہیں، ان کو میں اپنا معین اور مددگار بنانا چاہتا ہوں، میرے یہ کام آئیں۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو، میں تمہیں بڑی آسانیاں اور آئندہ کے لیے بڑی تمہیں وزارتیں دینا چاہتا ہوں، تم سے کام لینا چاہتا ہوں، ذرا عقل سے کام لو اور سوچ لو کہ اگر تم مجھے اپنا الہ نہیں مانو گے، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے بڑا خطرناک حکم صادر ہوگا۔ اب یہ بالکل نوجوان تھے، الگ ہوئے اور آپس میں بیٹھے۔
کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ اندھا ہو گیا ہے اپنی بادشاہت میں، اور کتنی عقل کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سزائیں دے گا، ہم نوجوان ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی سزاؤں کی وجہ سے ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو ہمارے رب کی شان میں گستاخی ہو۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ظالم کے شر سے بچنے کے لیے نکل جاؤ۔ یہ چند نوجوان تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، یہ اندازے سے کہتے ہیں، اور کہتے بعد کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو 6 لگا لیے جائیں، بلکہ یہ تو 5 تھے۔ یہ 5 جو نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور بادشاہ کی پہنچ سے اور اس کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، تاکہ ہمارے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے یہ محفوظ رہے۔ تو جو نکلے تو راستے میں جا رہے تھے، ایک گڈریا بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس نے دیکھا، کیونکہ یہ شہزادے تھے، اس وقت ان کی پوشاک اور لباس بہت اچھا تھا اور بڑے نورانی چہرے تھے، ایک چرواہا۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے قصہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا دولت عطا کی ہے، بادشاہ ہمارا ایسا ظالم ہے، اور اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کو، اپنے محلات کو اور اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر کہیں غاروں میں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں صحراؤں میں، کہیں جنگلوں میں زندگی گزاریں گے۔ تو چرواہا اتنا سمجھدار تھا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ دنیا داروں کی طرح نہیں کہ بڑے بے وقوف ہیں، اتنی آسائشوں کو چھوڑ کر چلے گئے، عربی تو جوان ہے، دنیا میں دیکھا کیا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ہمارے رب کے نزدیک مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا یہ بڑے اونچے لوگ ہیں اور بڑی قسمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی اپنی بکریوں کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو 5 وہ ہو گئے، 6واں یہ ہو گیا، اور 7واں ان کے ساتھ کتا ہو گیا۔ اب یہ مختصر سی جماعت اور ان کے ساتھ کتا، اب یہ چلے جا رہے ہیں اور ایک غار نظر آئی، اس غار کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے اب تھک چکے ہیں، ہم سو جائیں، آرام کر کے اٹھیں گے۔ تو ان کے اپنی ایمان کی، صرف اپنی ذات کے 6 آدمیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا اس غار میں آنا، اور کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا یہ کتا کہتے ہیں وہ اس غار کے منہ پر حفاظت کے لیے جیسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کتنا بڑا اظہار کیا کہ 309 سال تک ان نوجوانوں کو اس غار میں سلایا۔ 309 سال، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ مٹی پر پڑے ہوئے تھے، ان کے جسم مٹی اور مٹی کھا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، جی ہاں، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، اس طرح ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، مرے نہیں تھے اور وہ سو رہے تھے، سانس لے رہے تھے۔ سورج جب نکلتا تو شام اگر وہ بائیں طرف سے نکل کر ان پر جو ہے ان کی کرنیں سورج کی آ رہی ہیں اور وہ تکلیف دہ ہیں، تو سورج کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کرنوں کو بائیں طرف کر دیتے تھے، اور ڈوبتے وقت جب ان کی بائیں طرف سے اس کی جو ہے کرن پڑتی تھی اور تپش لگتی تھی، ہم سورج کے سامنے ہوتے ہوئے ہم اس کی شعاؤں کو دوسری طرف کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ساتھ یہ معاملہ کیا اور 309 سال بعد جگایا۔ اور اس کتے کا اللہ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر کیا، یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ جب 5 ہے اور 5واں کتا، اور یہ اندازے سے کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 ہیں، 7واں ان کا کتا۔ اللہ نے ان کا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جاتے ہوئے اتنا ذکر کیا اور 309 سال بعد جگایا، اور ان کے ذریعے سے پھر اس زمانے کی قوم کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ لمبا قصہ ہے۔ تو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے اپنی اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
اپنے ایمان کی صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو کمال ایمان اور اسلام پر لانا، اور پھر جتنے بندے انسان دنیا میں بس رہے ہیں ان تک ہدایت کی آواز کو پہنچانا۔ اس نیت سے نکلنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا۔ بھئی یہ محنت ہے جو نبیوں والی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ مبارک اور پیارا طریقہ ہے جو اللہ نے خود انسانوں کے لیے ان کی فطرت کے مطابق بنایا، اور اس پورے انسان کی زندگی جتنی ہے اس پوری زندگی کو اپنے احکام سے مزین کیا اور اپنی یاد سے مزین کیا کہ بنیادی چیز اس میں ایمان ہے، اور جب ایمان دل میں آ گیا یہ انسان کبھی بھی اللہ سے غافل ہو نہیں سکتا۔ جسے غلام ہے اس کے سامنے آقا ہے، وہ اپنی غلامی کو نہیں بھولتا، اور وہ اس آقا کے آقا ہونے کو نہیں بھولتا۔ کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں آزاد ہوں اور میں اس کے سامنے جو چاہے کروں۔ تو وہ تو دو انسان ہیں اور صرف پیسوں سے خریدنے کا تعلق ہے، اور وہ تو ہمارے الہ ہیں، خالق ہیں اور مالک ہیں، ارحم الراحمین ہیں، حنان ہیں اور منان ہیں اور کریم ہیں، اور دنیا میں کتنی عزتوں اور سعادتوں سے نوازا، کتنے پاکیزہ احکام دیے، اور اپنی کتنی کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اور یہ تو تھوڑے سے عرصے کی زندگی ہے، اور آخرت میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دین اسلام زندگی سارے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے بنایا، اور اس میں سارے انسانوں کے مسائل کا حل اور پریشانیوں سے نجات اور دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، فلاح اور ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی ساری خیروں کو شامل ہو، اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو فوز عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ دین اتارا، اور اس دین کی زندگیوں میں آنے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی ہستیوں کو چنا۔ حضرات انبیاء کرام جو معصوم، ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ جو مادی جسم کی تربیت اور جسم کو پالنے کے لیے سورج کو کیسے چلاتے ہیں، ہواؤں کو کیسے اللہ چلاتے ہیں، بادلوں کو کیسے لاتے ہیں، زمین پر پانی کو کیسے بہاتے ہیں، تو اسی طرح روح جو انسان میں اصل ہے، قل الروح من امر ربی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے، یہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ روح تمہارے اندر ہے تو انسان کہلاتے ہو، اور تم اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہو، اور اسی روح کی برکت سے تم آنکھوں سے اتنی دور تک کو دیکھتے ہو، اور اسی کی برکت سے تم اپنی زبانوں سے اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتے ہو، اور لوگوں کو اپنے بیانات سے اپنے سامنے متاثر کرتے ہو، اور اسی کے تمہارے کان سنتے ہیں۔ جس دن یہ روح نکل گئی تو تمہارے نام بدل جائیں گے، اور جنازہ اس کو کہا جائے گا، اور میت اس کو کہا جائے گا۔ زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی۔ وہ بوڑھی ماں جس نے لاڈ سے پالا وہ آج رو رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی جو جان نچھاور کرتے تھے، وہ دوست جو اس پر مرتے تھے، آج وہ سامنے ہیں اور سارے اعضاء سالم ہیں، کوئی عضو خراب نہیں ہوا، لیکن اللہ کا امر نکل گیا تو اب یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ قل الروح من امر ربی، اور روح میرے رب کا امر ہے، اور اس روح ہی کے لیے اللہ نے اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما اور اس کو منور کرنا اور اس کو خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔
انسان جب دنیا میں آتا ہے کتنا چھوٹا جسم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا، وہ تو اللہ کی قدرت اور وہ مراحل گزرتے، لیکن دنیا میں جب آیا کہتے ہیں روح اور اس کی جسم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب جسم کے لیے اللہ کا کتنا نظام چلتا ہے، ماں باپ کے دلوں میں کیسی محبت ڈالی، ماں کے سینے میں کیسے غذا، دودھ کی غذا بنائی، اور کائنات میں کتنی چیزوں کو۔ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بالش ڈیڑھ بالش کا بچہ تھا، اب 6-6.5 فٹ کے قد کا ہو گیا، اور پہلے لوگوں کی قد تو وہ قوم عاد، وہ تو کتنے بڑے ہاتھ، جہاں قد والے کتنے ہاتھوں والے ہوتے تھے۔ اب یہ جسم بڑھ رہا ہے، تو اصل جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ انسان ہے اور یہ جسم بڑھ رہا ہے، اس روح کو پاکیزہ بنانا، اس کے لیے بھی اللہ نے اپنا یہ دین اتارا ہے اور حضرات انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ جب جسمانی تربیت اور غذا اور پالنے کے لیے اتنا نظام اللہ نے متحرک کیا ہوا، تو جو روح اصل ہے جس کو نورانی اور خوشبودار بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو عطا کیا، تو اس کی تربیت کے لیے بھی اللہ کا اس عالم سے زیادہ بہت بڑا اہم نظام کہ نبیوں کو وحی دے کر اور اپنے کلام کا نور دے کر نبیوں کو حکم فرمایا تم چل کر جاؤ۔ حضرات انبیاء کرام کی محنت سے لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان کا نور پیدا ہوتا تھا۔ ایمان کا نور کیا ہے؟ جیسے سورج کی روشنی سے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے نقصان دینے والی، نفع دینے والی چیزوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو سمجھتا ہے اس سورج کی روشنی سے اور آنکھ کی روشنی سے، اسی طرح ایمان کی روشنی ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں میں آتی ہے، اور اس کی روشنی سے انسان کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھے دنیا اور آخرت میں ناکام کرنے والے ہیں۔ اس ایمان کی روشنی سے پہچانتا ہے۔ اندھے کو پتہ نہیں کہ چیزوں کی شکلیں کیا ہیں اور رنگ کیا ہے، اس کو تو ایک احساس سا ہے۔ ہمارے ہاں علماء سال لگاتے ہیں، تو ایک عالم آئے تھائی لینڈ کے، صلاح الدین ان کا نام تھا، نابینا تھے بڑے خوبصورت، اور وہ عالم بنے، قرآن پاک حفظ کیا اور اس کو پھر تجوید پڑھی، بڑی بہترین تلاوت کرتے تھے، بڑی دلسوز ان کی آواز تھی، اور پھر عالم بنے۔ یہ ساری کتابیں جو نابینا حضرات کے لیے ہوتی ہیں، تو انہوں نے جیسے قرآن یاد کیا، اسی طرح سیاہ ستہ اور صرف و نحو، بڑے اچھے بھی بولنے والے، سال لگا رہے تھے اور بڑی خوشی سے سال لگا رہے تھے۔ تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو کسی ساتھی نے اس سے پوچھا، اے صلاح، اللہ نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا؟ کا بالکل۔ کا دنیا میں کوئی تمنا تمہاری کہ یہ آنکھیں ہوتی، کوئی تمنا ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ بس اتنی تمنا ہے کہ وہ ماں جس نے مجھے جنا اور وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلایا، اپنی گود میں کھلایا، وہ ماں جس کی تربیت سے میں اتنا بڑا بنا، اے اللہ صرف چند لمحات کے لیے مجھے آنکھوں کی وہ اتنی روشنی دے دے کہ میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ سکوں کہ کس چہرے نے مجھے پالا ہے۔ اور بھئی ہم اللہ کی اس نعمت سے کب سے دیکھ رہے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں اور کب تک دیکھیں گے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو روح کی تربیت کے لیے اللہ نے نبیوں جیسی ہستیوں کو، اب جیسے سورج، کائنات کا نظام اس سے چل رہا ہے، تو سورج میں 3 صفتیں ہیں۔ ایک اس کی نقل و حرکت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گرمیوں کے دنوں میں جون جولائی میں یہ سورج آسمان پر رک جائے تو اس کی گرمی دنیا کے سارے اسباب کو جلا کر خاک کر دے اور زندگی کا نظام تباہ ہو جائے۔ نہیں، اس نے حرکت کرنی ہے، اور اگر یہ سورج ڈوب کر جو ہے اپنی جگہ رک جائے تو ٹھنڈک کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام جام ہو جائے۔ تو یہ نقل و حرکت، ایک نقل و حرکت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی اور حالات میں کائنات کی بقا ہے، اور دوسرا اس میں استقلال ہے کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا اور جب اللہ باقی رکھیں گے، سوائے اس دن کے جس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے، تو اس دن کے یہ کیسے مسلسل استقلال کے ساتھ اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ تو نقل و حرکت اور استقلال، کیونکہ اس کا نفع کتنی کائنات کو اور ساری جو ہے مخلوقات کو ہے، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔
کبھی رک نہیں سکتا، رفتار میں کمی نہیں لا سکتا۔ اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ روشنی لے کر یہ حرکت کر، روشنی اور حرارت لے کر حرکت کر رہا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ حضرات انبیاء کرام کی محنت کی وقت اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کی اہمیت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی۔ تو اس دعوت والی محنت میں سب سے بنیادی چیز نقل و حرکت ہے۔ جسے سورج کی جن سیاروں کو، جن فضاؤں کو، جن پہاڑوں کو، جن سمندروں کو اور جن فضاؤں کے جتنے فاصلوں کو روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی پہنچاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ تم ناز اور فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کو کی رہبری کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے، تو لہذا اس کام میں بھی نقل و حرکت ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر اعمال کرنا، نکلے تو ہم اپنی گشت میں ہیں، مسجد میں آئیں تو مشورے کے لیے ہیں، اور شہروزے میں آس پاس کی بستیوں میں جا رہے ہیں، اور چلے میں زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے کسی دور کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جس دن تم نے اپنے قدم کو گھر سے باہر رکھا، مسجد میں مشورے کے لیے بیٹھے اور تم تعلیم کر رہے ہو اور گشت کے لیے گلیوں میں جا رہے ہو اور پہلے شخص سے مل رہے ہو، اے ایمان والو تمہارا یہ نکلنا اتنا طاقتور اور اتنا بابرکت ہے کہ اپنے نکلنے میں تم سارے دنیا کے انسانوں کی نیت کرو، تمہارے ہر قدم کا اثر، تمہارے ہر بول کا اثر اور تمہارے عزم کا اثر اللہ پوری دنیا میں ڈالیں گے اور دنیا کی فضاؤں کو بدلیں گے۔ یہ باطل والے اپنی سائنسی ترقی اور اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، ان کے ذریعے یہ اپنے باطل کو پہنچا رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری زبان سے نکلنے والے اللہ کی عظمت کے الفاظ اور انسانوں کی نصیحت کے لیے سمجھانا، او دنیا بھر کے انسانوں، اصل ذات اللہ کی ذات ہے، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر مان لو اور اس دین کی محنت کے لیے نکل جاؤ۔ یہ الفاظ کائنات کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ یہ باطل والوں کا اصل گرو شیطان، جو نفس دشمن ہے، جو نفس ہمیں خواہشات کی طرف، اللہ کی طاعت اور اللہ کی یاد سے غافل کر کے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اور خارجی دشمن ہمارا شیطان ہے۔ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو بندے جن کے دل میں میری یاد ہوگی اور میرا مطلوب ہوں گا، تمہارا بس اس پر چل نہیں سکتا۔ تو شیطان نے، ہمارا دشمن اصل شیطان ہے، ہمارا دشمن اصل ہمارا نفس ہے۔ تو جس شیطان نے ساری دنیا کو اللہ سے غافل کر کے دنیا میں لگایا ہوا اور غفلت کی زندگی ان کو دی ہوئی، اس دعوت کے الفاظ سے وہ شیطان بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور اس دعوت کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بے دین زندگی وہ گزارنے کا طریقہ جس میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی مسائل کا حل ہے اور انسانوں کی زندگیوں میں دین کا آنا، وہ نبیوں کی محنت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس محنت میں بھی مستقل نقل و حرکت ہے اور استقلال ہے اور ایمان کی روشنی لے کر پھرنا ہے، کیونکہ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو لے کر ہم پھر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب یہ جب نقل و حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گور اس امت کے ذمے میں ہوئی، اور یہ امت جب اس محنت پر پڑے گی تو نکلنے والوں کے پاس جو دین پہلے سے ہے اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے، وہ دین محفوظ ہو جائے گا، اور ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ ان کو ایمان اور تقوی اور دین پر عمل کرنے میں ترقی دیں گے۔ اور جہاں جہاں یہ جائیں گے لوگ دنیا میں لگنے کی وجہ سے اخلاق ان کے جا رہے ہیں، حیا ان کی ختم ہو رہی ہے، آپس میں الفتیں ختم ہو رہی ہیں، لڑ رہے ہیں، اگر ان کا خیال نہ کیا گیا تو اور زیادہ پستی میں چلے جائیں گے۔ ان کی نقل و حرکت سے اور ان کی ملاقات کی وجہ سے اللہ ان کے دین کو بھی محفوظ فرما لیں گے۔
اور ان کی نقل و حرکت سے اللہ پھر ہدایت کا نظام چلائیں گے اور اللہ ان کو پستیوں سے نکال کر عزت کی اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچائیں گے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور اس کی ظلم کی چکی میں پسنے سے اور ذلت سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ 40 سال کی دعوت نے نقشہ ہی ایسا پلٹا کہ فرعون کو اس بحر قلزم میں ہلاک کر کے ایمان والوں کو ملک مصر سارا دے دیا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں والے حق محنت کو لے کر اٹھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور نبی کے طریقے پر دعوت دیتے ہیں، اب باطل والے پنپ نہیں سکتے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت میں 2 باتیں بنیادی ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک آپس میں دلوں کا جوڑ اور اجتماعیت ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد میں بیٹھ کر عمل کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کتنے بڑے درجات ملے، تو کیا درجہ ہوگا ان لوگوں کا جو ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے۔ تو بھئی نکلنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو واپس جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اب تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر رہنا ہے، اور اپنے محلوں اور اپنے گھروں میں بھی اس دین کی محنت کو کرنا ہے اور فضاؤں کو بنانا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ واپس جانے والے بھی اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنا کتنے مبارک۔ کئی دفعہ صحابہ نے یا رسول اللہ، یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہماری تشکیل نہیں ہوئی یا ہم اپنے آزار کی وجہ سے جو رہ جاتے ہیں، تو نکلنے والوں کے تو بڑے درجات اور اجر ہیں، کیا ہم ان کے درجات کو پا سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی سوال ہوا، مردوں نے بھی کیا، عورتوں کی طرف سے سوال آیا، اجتماعی طور پر بھی سوال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو تم اس وقت نماز شروع کر دو، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تم روزہ شروع کر دو۔ تو روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو، اور ان کے واپس آنے تک، وہ سفر ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور واپس آنے تک تم نماز اور روزے میں رہو، تو کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا ممکن بھی نہیں، اگر کر بھی لو تو میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ فضاؤں کی غبار جو ان پر پڑے گی، اللہ جہنم کی آگ تو درکنار، دھوئیں سے بھی اللہ محفوظ فرما لیں گے۔ اور یہ راستہ قربانیوں والا ہے، اور قربانیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور وہ اللہ کے اس اعزاز سے بہت خوش ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ممبر اور عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ دیر بعد ایک ہوا چلے گی عرش کی طرف سے، کیا وہ پیاری اور کیا وہ اچھی ہوا ہوگی، وہ اس مشک کو اڑائے گی۔ سب سے پہلے ان کے جسموں پر وہ مشک گرے گی اور فضا ساری مشک والی ہو جائے گی۔ یہ اس اعزاز سے حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارا یہ اعزاز کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ تم جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور ہلکی سی ناگواری کہ بھئی گرد و غبار جم گیا، اب نہانا ہے، صاف ہونا ہے اور اپنے میل کچیل کو دور کرنا ہے، کہ یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جس کو آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ اس لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو، چاہے ہم گشت کریں، چاہے ہم آپس میں سیکھنا سکھانا ہو۔ ایک آدمی پہلی دفعہ نکلا، کلمہ نہیں آ رہا، وہ کلمہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ اپنا ایمان بھی بن جائے، زندگی بن جائے، اور اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچاؤں۔ تو اس کا حالانکہ پچھلی زندگی میں وہ کتنا غافل کہ کلمہ بھی نہیں سیکھا، لیکن اس کے کلمہ سیکھنے کا اثر بھی پوری دنیا کے کونوں میں پڑے گا، اور قیامت تک اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ اور محنت ہے ہی ایسی عظیم جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے۔ تو اس لیے ہماری نیت تو پوری دنیا کی نہیں ہے، اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اے اللہ امت مسلمہ اس دین پر ہدایت تو اللہ دیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے،
لیکن ہم مکلف ہیں جسے اللہ کے رسول سارے انسانوں کی ہدایت کے انتہائی طلبگار تھے اور اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس لیے بھائی ہمارے سینوں میں بھی جو دل دھڑکیں اور ان میں جو غم ہو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ ہدایت دیں گے، لیکن ان کی نقل و حرکت سے جن کو اللہ ہدایت دیں گے ان کی ہدایت پر آنے کا اور ان کے اپنی زندگیوں میں اعمال کرنے کا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر قربانیاں کرنے کا اور ہدایت کا سلسلہ جو قیامت تک ملے گا، تو یہ پہلی جماعت جو ذریعہ بنی ہے اللہ سب کو ان کی قربانی اور اعمال کا پورا ثواب دیں گے اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ ان کی ساری زندگیوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اس لیے بھی نیت سارے عالم کی کر کے نکلیں اور اجتماعیت کے جڑے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بھی مسجد میں بھی جماعت بناؤ، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی جماعت بنا کر نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ الگ ہو کر جن راحتوں کو چاہتے ہو، جی ہاں، اور طاعت کے بغیر آزاد رہ کر جن راحتوں کو چاہتے ہو، تو وہ ناگواریاں جو اجتماعیت میں تمہیں پیش آتی ناگواریاں پریشانیاں کہ یہ ناگواریاں تمہارے الگ الگ رہ کر راحتوں کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں مسجد میں بھی جماعت ہو اور اللہ کے راستے میں بھی ہم جماعت بن کر جائیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہے اور جماعت کی صورت میں چلیں۔ اب جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے لیے دعا کرنا اور اپنے بھی لیے بھی دعا کرنا۔ اب جماعت میں جانے سے پہلے بھائی انتظامی طور پر کچھ خرچہ بھی جمع کر لیا جائے اور خدمت کا سامان بھی، اور یہ جماعت نکلتے ہوئے سفر میں بھی کہ سفر میں بھی ہم نے سواری جتنا ہم اس محنت میں اور اعمال کے کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائیں گے اتنا ہی ہمارے اس کے ذریعے سے ہماری تربیت بھی ہوگی، اور جہاں جہاں ہم اس محنت کر ان اعمال کو کرتے ہوئے پھر جائیں گے اللہ ان علاقے والوں کو بھی ہدایت دیں گے، کیونکہ اس محنت سے مقصود اللہ کے رسول کی محنت زندہ ہو اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یقینوں کو زندہ کرنے کی محنت کرنی پڑے گی اور یہ صدا لگانی پڑے گی، اے دنیا بھر کے انسانوں، اصل ذات اللہ کی ذات ہے، کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے کامیابی اپنے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ اس آواز کو لگانا پڑے گا اور پھر اس یقین کی تقویت کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہوگا اور علم اور ذکر کی فضاؤں کو قائم کرنا ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صفات کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ہمیں خدمت میں لگنا ہوگا۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں سفر میں بھی ہم ان اعمال کا خیال رکھیں۔ دو ساتھی جو ہے سفر کا انتظام اور خدمت کے لیے متعین ہوں اور باقی ساتھی دو کی ایک پرانا ایک جو ہے نیا ان کی جوڑی بن جائے اور پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ کائنات میں حبیب اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تو جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس کے لیے براق جیسی سواری عطا فرمائی کہ جس کی رفتار ایسے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کا ایک قدم پڑے، اور کیسی سبک رفتار اور تیز رفتار سواری تھی، اللہ اپنے نبی کو ان کے زمانے میں جو دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سواری دے سکتے تھے جیسے بیت المقدس لے جانے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر سفر پیدل ہوئے۔ آپ مکے کی گلیاں ہماری طرح نہیں تھی، مشکل گزار پہاڑ تھے اور بڑے جو ہیں وہ مشقت والے راستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے اور ایک ایک کو دعوت دیتے تھے۔ 13 سالہ مکی جو زندگی ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے پاس جا کر دعوت دینا اور راتوں کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس لیے بھئی ہماری جماعتیں پیدل چلیں، اور جہاں جہاں سے یہ پیدل چلیں گی وہ ہر چیز، وہ درخت، وہ ڈھیلے اور وہ مخلوق ان کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی، اور ذکر کرتے ہوئے چلیں گے، ان کی دعاؤں اور دعا کرتے ہوئے چلیں گے، اے اللہ ان فضاؤں سے اپنی نافرمانی کی اور گناہوں کی، اے اللہ اور سرکشی کی سیاہیوں کو دھو دے اور بدبوؤں کو ختم فرما دے۔ آپ کے ذکر اور دعا
اور آپ کے وہاں سے گزرنے کی وجہ سے اللہ فضاؤں کو پاک فرمائیں گے۔ اب اس سواری میں سوار ہوں تو سنت کے ساتھ، سواری میں بھی ہم متفرق ہو کر بیٹھیں، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، تاکہ پرانے ساتھی سے نیا ساتھی سیکھے۔ سیکھنے میں ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، اور سیکھنے میں جو ہے یہ نماز ہے، سورہ فاتحہ اور چند صورتیں، اور سیکھنے میں پھر دعوت والے اعمال، اور 6 نمبر بنیادی چیز کہ ہمارا ہر عمل ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی کے یقین کے ساتھ ہو، اور ہمارا ہر عمل اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ ہو، اور جو فضائل اور وعدے کیے ہیں ان کی عظمت کے استحضار اور شوق کے ساتھ ہو، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، اور ہمارا ہر عمل اخلاص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور ہمارا ہر عمل مجاہدے کے ساتھ ہو۔ اس لیے 6 نمبروں کو سیکھا جائے، ان کے مقصد کو سیکھا جائے، اور ان کے فضائل کو یاد کیا جائے۔ سب سے پہلے نماز میں ان عبادت پر انسان بہت جلدی آتا ہے، نماز میں ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھنا کہ اللہ نماز کے ذریعے سے میری ساری زندگی کے کام بنائیں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی اور فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر جو ہم نے فضائل سنے ہیں ان کے شوق میں، اور اللہ والے اتارے علم کی قید کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ نماز ایسی پڑھیں کہ شروع ہونے سے لے کر آخر تک اصل یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دھیان نہیں ہو سکتا کم از کم اتنا دھیان تو ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پہلے تو یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر یہ دھیان نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور یہ نماز پڑھنا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور مجاہدے کے ساتھ، سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں کی دوپہر میں مسجد کی طرف جانا، مجاہدے کے ساتھ۔ جب نماز میں پہلے صفات آئیں گی پھر سارے اعمال میں۔ اس لیے بے بس میں اور سواری میں سوار ہو کر دائیں پاؤں سے سوار ہونا ہے، سفر کی دعا بھی پڑھنی ہے، سواری کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو یہ دعا پہلے پڑھا دیں اور پھر بعد میں ان کو سکھائیں، تاکہ ہماری پوری زندگی ذکر اور دعاؤں کے ساتھ گزرے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو، اور وہ دعائیں ان میں کیا ہیں؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے تو اللہ کی حمد ہے، اللہ کے حمد سے اللہ نعمتوں کو اور زیادہ فرمائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر شر اور ہر ناگواری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ دائیں پاؤں سے سوار ہونا، جی ہاں، اور بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا۔ سواری میں جب بیٹھ جائیں تو پھر جب سواری چلنے لگے تو سبحان اللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون میں دعا پڑھنا۔ اور اس سفر میں بھی یہ محنت کیا ہے جو اللہ نے دی ہے؟ بہت آسان۔ اللہ جیسے اللہ شارک کے قریب ہیں ایسے ہی کامیابی بھی ہمارے بہت قریب ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کامیابی کے لیے باہر کا محتاج کیا ہی نہیں۔ دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اپنے اعضاء سے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، تو کامیابی بھی انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اس کے لیے اگر اللہ نے اسباب و دولت دی ہے تو اس میں بھی اللہ کے احکام کو ماننا، تو بنیاد تو کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر ماننے میں ہے۔ تو یہ دعوت والا کام سب سے آسان، صرف اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اس پر اللہ نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اس پر اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور نبیوں والا کام وہ تمہارا کام ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اے میری امت فخر کرو اپنے نصیبے پر اور ناز کرو کہ نبیوں میں سے میرے جیسا نبی اللہ نے تمہیں دیا۔ اور پھر میرے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ امتیں اللہ نے نبیوں کو دی، تقسیم اللہ کی طرف سے ہوئی، لیکن ان جو امتیوں میں سے جو سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں پسندیدہ امت تھی اور دعوت والی امت، وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔
جی ہاں، انا حظکم من النبیین، میں تمہارا نصیبہ ہوں نبیوں میں سے، وانتم حظی من الامم، اور تم میرا نصیبہ ہو جو ہے امتوں میں سے۔ تو جیسے اللہ نے کلمہ آسان کیا، یہ محنت بھی آسان کی، کہ یہ محنت کیا ہے کہ زبان سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اور کامیابی کو اللہ کے دین میں بتلانا، زبان سے یہ بولنا اور آخرت کی طرف بلانا، بھئی کتنا آسان ہے۔ یہ بول اتنے طاقتور اور اتنے خوبصورت ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ حسین بول کائنات میں کسی کے ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو نکل کر سب سے پہلے دعوت میں لگنا، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ تمام انبیاء دعوت دے کر بھیجے گئے، اور دعوت ہی کے ذریعے یہ ایمان آیا، اور ایمان وہ طاقت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے دین پر چل سکتا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نے پہلے دعوت دی، سب سے پہلے اللہ خود داعی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ خود موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، جی ہاں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میرے ذکر اور یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر اللہ نے یہ دعوت تمام انبیاء کرام کو دے کر بھیجی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ دعوت ہر مسلمان اور کلمہ گو کا فریضہ اور منصب بنا دیا۔ یہ نہیں کہ یہ اختیار کی بات ہے، کریں تو ثواب ملے گا، نہیں، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے، اس میں جو احکام ہیں اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ کہ کہا گیا تھا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بتاؤ میری انسانیت اور مخلوق جب مجھ سے دور رہ کر پریشانیوں میں مبتلا تھی تو تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اور ایک ایک سے پوچھا جائے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا، یہ اس کا بھی رستہ ہے۔ تو بھئی سب سے پہلے ہم نے دعوت میں لگنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا۔ اب سیکھنے سکھانے کا کام اللہ نے کتنا آسان کیا کہ اس کے لیے کتابوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کو جو علم دیا گیا، آپ کا لقب ہے امی، کہ اللہ نے آپ کو لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں کیا، بغیر لکھائی پڑھائی کے محتاج کیے اللہ نے سارا علم دیا۔ اور جو صحابہ سامنے تھے وہ بھی جو ہے امی لقب ہے، امہ امیون، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا علم ان کو منتقل کیا، اور صحابہ نے وہ سارا علم لے کر پوری امت تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے بھئی ہم فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں اور فضائل کو سنیں، اور سن کر پھر ہم آپس میں سیکھنے سکھانے کا عمل اس کو کریں۔ اور سیکھنے سکھانے کا عمل کہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے صورتوں کو دہرانا، اور جو ہے مذاکروں میں جو اعمال ہم نے کرنے ہیں ان کے آداب کا تذکرہ، تاکہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ آداب اور سلیقوں کے ساتھ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہو۔ تو سب سے پہلا عمل اس محنت میں دعوت کا ہے، ہر ایک کلمہ کو اس دعوت کو دے سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس تبلیغ و دعوت کی برکت سے گونگے بھی اللہ کے راستے میں نکلے اور اشارات سے پوری دعوت دے دیتے ہیں، اور لوگ ان کے اشارات اور ان کا ترجمہ سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ بلکہ کچھ ڈیڑھ سال پہلے تو ایک شخص ایسا کہ جو نابینا بھی تھا، اندھا بھی اور گونگا بھی تھا اور بہرا بھی تھا، اس کا پہلے چلہ لگا اور پھر 4 مہینے لگے، اور وہ کہتا تھا دعا کرو میں سال کے لیے نکل جاؤں۔ رائبن وہ سال کے لیے آیا اور سال کی جماعت میں نکلا، اور باقاعدہ دعوت دیتا تھا، اور بڑا خوش تھا اور بڑا دل مطمئن تھا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے تو بہت مشقت، اور اس کے ساتھ 3-4 ساتھی اور اشارات والے تھے، باقی پوری جماعت تھی، اور سب خوش تھے کہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کیا، ہمیں تو زبان دی۔ حج کے موقع پر ایک ملک والے علماء جمع ہوئے اور کہنے لگے یہ پاکستانی لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور گونگا کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی جماعت آئی ہوئی ہے حج پہ، آپ ان کو بلا کر ان کی دعوت خود سن لیں۔ باقاعدہ ایک حال میں وہ سارے جمع ہوئے
اور جمع ہو کر جو ہے ان جماعت کو بلایا گیا، اور ایک ہمارا پاکستانی بھائی اشارات کی زبان والا کھڑا ہوا، اشاروں میں اس نے بات کرنی شروع کی۔ اب وہ سب عقل مند تھے، ایک عالم تھے جو سب سے بڑے ان کے استاد تھے، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں یہ پاکستان والے لوگ اور یہ دعوت والے لوگ یہ کیا کہتے ہیں، گونگا کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ لیکن دیکھ رہے تھے غور سے۔ اب جب اس نے اشارات سے اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کی بڑائی کو، وحدانیت کو بیان کیا، بڑائی کو، تو یہ دیکھ کر حیران ہوتے رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اشاروں کی زبان سے اردو میں اور اردو سے پھر عربی میں، یہ سب عربی سمجھنے والے تھے، پہلا نمبر بیان کیا، دوسرا نمبر اس نے بیان کیا، تیسرا، چھٹے نمبر پر کہ نبیوں والا کام ہمارے ذمے ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو وہ جگہ ایسی تھی کہ ایک طرف بستر پڑے تھے، اس بستر کی طرف گیا اور کندھے پر رکھا اور ان سب کے سامنے چلا اور کہا میں تم سے گزارش کرتا ہوں تم بھی اپنے بستر کندھوں پر رکھو اور اللہ کے راستے میں چلو۔ اب یہ عالم دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر ترجمہ سن رہے ہیں اور اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو۔ جب اس نے بستر اٹھا کر وہ چلا اور کہا نکلو، تو وہ کھڑے ہوئے اور چیخے رونے میں سارا مجمع کی طرف متوجہ ہوا، کہا خدا کی قسم یہ بولنے والا ہے اور ہم سب گونگے ہیں۔ تو اللہ نے تو اتنا آسان کام کیا، نبیوں والا، جن کو جس کے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت ملے۔ تو بھئی یہ اعمال ہیں، دعوت دینا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جن اعمال کے فضائل اور جس محنت کے فضائل سن رہے ہیں ان کے آداب کو آپس میں مذاکروں کے ذریعے سیکھنا اور اپنی نماز کو بنانا۔ ایمان کے بعد ساری زندگی ہماری درست ہو جائے اور عبادت کے تحت گزرے، ہماری تجارت بھی ٹھیک ہو، ہماری زراعت بھی ٹھیک ہو، ہماری عدالتوں میں جو ہے بہتری آ جائے، ہماری اخلاق میں بہتری آ جائے، نماز اس کا ذریعہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ زندگی ساری عبادت ہے ہماری جب نماز درست ہوگی۔ اس لیے جہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے اور جہاں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، وہ ہم نے اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے۔ نمازیں ایسی نہیں جسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، نمازوں میں خشوع اور خضوع، اللہ کا دھیان اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، نمازوں کو بنانا کہ نماز پر رزق کا بھی وعدہ ہے اور نماز پر مدد کا بھی وعدہ ہے اور نماز پر پوری زندگی کے بننے کا بھی وعدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں تمام بے حیائی والے کاموں سے اور سارے اللہ کی نافرمانی سے تمہیں روک دے گی اور پاکیزہ بنا دے گی۔ کہ دین اسلام کا مزاج اور دین اسلام کی بنیاد حیا اور سادگی پر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کا مزاج حیا اور سادگی پر ہے، اور باطل کا مزاج اور بنیاد بے حیائی اور اسراف اور فضول خرچی پر ہے۔ بے دین اور باطل والے حیا کو ختم کریں گے اور خواہشات اور اسراف پر انسانوں کو ڈالیں گے۔ تو بھئی نماز ہے، اس لیے نمازوں کو بنانا، جس کی نماز درست ہو گئی اس کی پوری زندگی درست ہو گئی۔ اور بھئی اللہ کا ذکر صرف زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ زبان کا ذکر ہے، اور دھیان سے بیٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرنا یہ ذریعہ ہے کہ 24 گھنٹے دل میں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ میرے ساتھ ہیں تو مجھے اب پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو عرب و شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کے احکام میرے جسم سے نکلنے والے ہیں، اس کے احکام کا تعلق وہ باہر والی چیزوں سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں مجھے دی ہیں تو بھی پھر میرے جسم کے ساتھ ہے، زبان سے ان کے بارے میں کیا بولوں، ہاتھ سے کیسے ان کو استعمال کروں، پاؤں سے چل کر کسنے سے جاؤں۔ کامیابی سے اللہ شارق سے قریب ہے تو کامیابی کا سارا راز اور کامیابی کا سارا خزانہ اللہ نے انسان کے جسم کے ساتھ رکھا ہے۔ بتائیں حضرت حاجر علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی وادی میں چھوڑا کہ زندگی کے آثار کئی سو میل پہلے ختم ہو چکے تھے، شام کا علاقہ زندگی کے سارے اسباب موجود، حکومتیں اور فوجیں موجود، زراعت اور صنعت کے نقشے موجود، اور موسم بہت ٹھنڈا بلاد مبارکہ، وہاں سے اٹھوایا اور ایسی وادی کہ کئی سو میل پہلے زندگی کے آثار ختم تھے، اور یہاں تو کوئی وادن غیر ذی زرع، پانی کا کوئی نشان نہیں اور کسی اگنے والی چیز کا کوئی نشان نہیں، وہاں چھوڑا اور کچھ نہیں دیا،
لیکن وہاں سے ان کی قربانی سے پھر اللہ نے ان کی قربانی کی وجہ سے اپنا گھر بنوایا اور ایسا شہر آباد کروایا کہ یہ نہیں کہ وہاں نہریں چالو ہو گئی اور وہاں کھیتیاں ہونے لگی، نہیں، وہ ویسے ہی ہے، اور قیامت تک ارب ارب انسانوں کا یہاں آنا اور یہاں سے یہ دولت لے کر جانا، آب زمزم لے کر جانا، ارب ارب انسانوں کی زندگی کے اللہ نے اسباب مہیا کر دیے اس وادی میں ہاجر علیہ السلام کی قربانی سے، کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کو آب زمزم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین ایسے ہی رہے گی، لیکن ساری دنیا کی غذاؤں کو میں یہاں پہنچاؤں گا، اور یہاں بھی ہزاروں کروڑوں انسان زندگی بسر کریں گے، اور کروڑوں انسان حج کے لیے عمرے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آتے چلے جائیں گے۔ ظاہری نقشہ ہلاکت کے سارے نقشے موجود تھے اور پلنے کا کوئی سبب نہیں تھا، ان اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ کب سے پال کر دکھا رہے ہیں، اور فرمایا اس کو ہم نے امن والا شہر بنایا، امن والا شہر بنایا۔ بیت اللہ قربانیوں کے بعد یہ بیت اللہ بنایا گیا۔ تو بہرحال بھائی، ذکر اللہ کا دھیان کہ ہر وقت کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اور اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ نے جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ نے کامیابی بھی ہمیں شارک سے زیادہ قریب، اپنی زبان اور اپنے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کے ساتھ انسانیت کی خدمت۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کہہ رہے ہیں قسم کھا کر آپ بڑے اخلاق والے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو بھیجا گیا ہے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے اس دین پر اخلاق کی چھت ڈالنے کے لیے، اس امانت کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت میں آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، اگر ہم میں سے کوئی آپ کے قرب میں اپنی جنت کا درجہ چاہے تو سب سے قریب آپ کے کون ہوگا؟ فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃً واحسنکم خلقاً، جو سب سے زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھے گا، جو سب سے زیادہ ہر وقت درود پڑھتا رہے، تو جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو جانا، اس کے اثرات دنیا میں بھی پڑیں گے۔ تو جب اللہ جنت میں وہ درجہ عطا فرمائیں گے تو درود پڑھنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی ان کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ فرمایا تم تو اپنی زبان سے اللہ سے مانگو گے کہ اے اللہ میں اپنے نبی پر درود بھیج، رحمتیں نازل فرما، تو تم نے ایک دفعہ نبی پر درود پڑھا، اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل فرمائیں گے۔ فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃً واحسنکم خلقاً، تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہماری محنت ہے کہ ہر مسلمان دعوت والا بن جائے، دعوت دینے والا، دعوت مخلوق سے اللہ کی طرف، اسباب اور نامادی نقشوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے تو جانا ہے، آخرت ہماری منزل ہے، وہاں کا سرمایہ کرنا ہے۔ اے پیارے نبی، آپ اللہ سے دعا کر کے جتنا آپ زندگی لمبی لے لیں اللہ دے دیں گے، لیکن ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کائنات کو سب کو ختم کرنا ہے۔ تو اس لیے بھی ہماری دعوت ہم آخرت کی طرف، ہماری مجلسوں میں آخرت کے تذکرے، اور دعوت کے بعد پھر فضائل کی تعلیم اور آپس میں سیکھنا سکھانا، ان 6 نمبروں کا سیکھنا، نمازوں کا سیکھنا، ایمان مفصل مجمل کا سیکھنا، اور جتنے ہمارے یہ اعمال ہیں، گشت کرنا، خدمت کرنا، وصولی کرنا، مسجد میں ٹھہرنا، یہ سارے آداب کے ساتھ ہوں۔ اور آخر میں بھائی ہمارے اخلاق، اس کے لیے ہمارا نکلنا ہے۔ ہم پیدل چلنے کو ترجیح دیں، جس بستی میں جانا ہے اس بستی میں اترنے سے، جب بس سے اترے ہیں یا پیدل چل کر پہنچے ہیں، بستی میں داخل ہونے سے پہلے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ یہ چلنے سے جو تھکاوٹ ہوئی، کھانے پینے کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی، گرمی سردی کے موسم نے ستایا، سفر میں جہاں کمر تختہ ہو گئی ہے تو شیطان آتا ہے، لو بھائی اتنی مشقت اور ایسی پریشانی، تو شیطان کہے گا واپس لوٹ جاؤ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں منتخب کیا، بھیجا ہے۔ تو اب ساتھیوں کو جمع کر کے کہ بھائی دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دنیا والے بھی سفر کر رہے ہیں، کوئی انسان بغیر قربانی کے اور بغیر مشقت کے دنیا میں زندہ نہیں رہ رہا،
آرام پرست انسان کو تو لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، وہ دنیا کے لیے مشقت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور انسانیت تک یہ کام دین پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ اسامہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، حضور کے انتقال پر آ گئے تھے، اب دوبارہ ان کو روانہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمانوں کا امیر بنا لیا گیا، ذمہ دار بنا لیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر روانہ کر رہے ہیں اسامہ کو۔ حضرت اسامہ اپنے سواری پر سوار تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی بھی تھی، عبد الرحمن ابن عوف اس کو لے کر چل رہے تھے، لیکن ابوبکر پیدل چل رہے ہیں، ابوبکر پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ فوراً، اے امیر المومنین، یا آپ اوپر سوار ہو جائیں اے خلیفہ رسول اللہ، یا آپ بھی سوار ہو جائیں، یا مجھے کم از کم نیچے چلنے دیں۔ فرمایا نہیں، نہ ابوبکر سوار ہوگا اور نہ اسامہ تمہیں نیچے اترنے دے گا، چھوڑ ابوبکر کو کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو روانہ رخصت کرنے کے لیے پیدل چلے اور اللہ کے راستے کی غبار اپنے پاؤں پر پڑنے دے، کیونکہ ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 گناہ معاف فرمائیں گے، اور ہر قدم پر اللہ 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ اس لیے بھئی ان نوجوانوں کو اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو فضائل سنائے جائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر اور یہ غبار پڑنے کا ثواب اور یہ تھکاوٹ، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اور انسانیت کو کتنی ہدایت دیں گے کہ قربانی کے بعد جو محنت کی جاتی ہے اللہ اس کو پائیداری دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو بیت اللہ شام اور یہ روم کے علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں بنوا سکتے تھے، لیکن بیت اللہ جہاں بنوایا اس سے پہلے کتنی قربانیاں، حاجر علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری پھروائی، ان سب قربانیوں کے بعد جو آواز لگوائی، تو کہتے ہیں جب وہ آواز لگانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام صفا پر چڑھے اور کہا دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کے لیے آ جاؤ، تو سامنے جو اونچے اونچے پہاڑ تھے وہ آواز ان سے ٹکرا کر بازگشت بن کر واپس آتی، تو آتا ہے روایات میں ان پہاڑوں کو اللہ نے جھکا دیا اور اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ تو اسی طرح جب یہ دعوت والے یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی دعوت دینے میں اور چلنے میں جتنی مشقتیں ہوں گی اللہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو زیر کر دیں گے۔ اللہ بڑے بڑے فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو اور بڑے بڑے ظالموں کو ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ پس کریں گے اور ان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ اس لیے بھئی یہ چھوٹی موٹی قربانی، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو ذمہ دار ساتھی ان کو ترغیب دیں اور نیتیں ٹھیک کروائیں کہ ہمارا اس گاؤں میں آنا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہمارا اس بستی میں آنا یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کی ہمدردی میں آئے ہیں۔ یہ بستی والے اس سے ساری بدعنوانیاں، سارے ظلم، گھروں میں عورتوں پر ظلم، بھائی بھائی کی لڑائی، تجارت میں ملاوٹ اور جناب تولنے میں کمی اور زمینوں پہ غصب، اللہ ان سب ظلموں کو ختم فرما دے اور اللہ اپنا دین ان میں زندہ فرما دے، اور یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ منورہ کی بستی بن جائے، اور یہاں کی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن اعمال سے آباد تھی ان اعمال سے آباد ہو جائے، اور یہاں کا بچہ بچہ جسے صحابہ کرام اور ان کے بچے دین کی محنت کرتے تھے وہ محنت کرنے والے بن جائیں۔ ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھیوں سے اس کی وہ نیت کروائیں۔ ان کا نکلنا کوئی معمولی 3 دن کے لیے نکلے ہیں جی، اور اپنا بستر ساتھ لے لیا ہے جی، تھوڑے سے پیسے اور برتن لے لیے ہیں، نہیں دیکھنے میں یہ سب کچھ معمولی نظر آ رہے ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے اور عزم کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن نے ساری دنیا کو بدلنے کا ارادہ کیا، اور اسی سے تبدیلی پہلے آئی۔ بستی والے جو بس جا رہے ہیں ان کو بھی لے لیں، ہم نے ایک طرف یکسو ہو کر نہیں رہنا، ہم تو گھلنے ملنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے، جو جا رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان سے بلا لیں، اور جب یہ مقصد بیان ہو کہ ہم ان بستی والوں کے لیے خیریں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں بستی والوں کے لیے دعا ہوگی، اور کوئی ساتھی رو بھی رہا ہوگا تو ہم سے پہلے یہ بستی والوں کو جا کر بتائیں گے، او لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ کے ان نیک بندوں کو سن لو۔ جیسے حبیب نجار نے جو نبیوں کو پہلے ملا یا نمائندوں کو پہلے ملا اور جا کر وہ اپنے بستی والوں کو روکا اور بستی والوں سے کہا کہ دیکھو نبیوں کی بات مان لو، تو اس طرح بستی والے ہمارے مؤید بن کر جائیں گے۔
اب جب بستی سامنے آئے تو دائیں طرف ہر چیز کے آداب، دائیں طرف چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا نظر شیطانوں کے تیروں میں سے زہریلا ایک تیر ہے۔ اب جس پر نظر پڑ گئی، اب دل اللہ کی یاد اور دل دین کی محنت کی ترتیبیں بنانے کے بجائے یہ گھر کیسا تھا، یہ گاڑی کیسے گزری ہے اور یہ کھیت کیسے ہیں، دل اس طرح مشغول کر لے گا۔ اور دل کی نیت یہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یکسوئی اور ہماری نیت کا استحضار۔ تو راستے میں بھی چلنے کے آداب ہیں، دائیں طرف ہم چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، اور ہم نے مسجدوں میں ٹھہرنا ہے۔ ہمارے اترنے کی جگہ مساجد ہیں، ہماری محنت کا مرکز مسجد ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، جی ہاں مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ اور مسجد جیسے رات بیان ہوا کہ مسجدوں میں اکثر رہنے والے وہ مساجد کے کھونٹے ہیں، اور فرشتے ان کی صحبت میں ہیں، جی ہاں۔ اور فرشتے اگر وہ کسی کام میں جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، کام میں دیکھیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب بیمار ہوں تو فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں۔ بھئی جو فرشتے مددگار بن جائیں تو بتائیں دنیا کی کون سی طاقت ان کے کاموں کو روک سکتی ہے۔ اس لیے مسجد میں یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، رک جائیں، اور اللہ کے گھر کی عظمت کا استحضار کہ اس میں کیسے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، جی ہاں، کہ بائیں پاؤں سے پہلے جوتا نکال کر جوتے پہ رکھ لیں، دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے مسجد میں داخل ہوں۔ اور مسجد میں جماعت داخل ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہم سامان لے جا رہے ہیں بڑا مختصر سا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس راستے میں نکل کر سادگی کو سیکھنا ہے، تکلفات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور یہ سامنے آنا کہ ہماری زندگی تو بڑی آسان ہے، ہم نے تو خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم گزارا کرنا، قناعت پر آنا، یہی پھر گھر پر آ کر اپنی زندگی میں سادگی کو لانا ہے۔ اس لیے جو ہمارا سامان ہو، اگر وہاں مسجد کے ساتھ حجرہ بنا ہوا، اب الحمدللہ نظام بن گیا، بھئی یہ کمرہ کس کے لیے ہے؟ یہ جماعتوں کے ٹھہرنے کے لیے، تو سامان وہاں رکھا جائے، مسجد میں نہ لے کر جائیں۔ لیکن اگر وہ کمرہ امام یا مؤذن یا خادم کا ہو پھر ہم اس میں نہیں جا سکتے، پھر تو مسجد میں جا کر ایک کونے میں بڑی ترتیب سے اپنے بستروں کو رکھا جائے کہ جو ہے وہ خلل نہ آئے جہاں صفوں میں، اور پھر چادر سے ڈھانک دیا جائے کہ ہر آنے والا سمجھے کہ بڑے مہذب لوگ اور ہستیاں آئی ہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئی ہیں، کیسے ان کی مرتب زندگی ہے۔ اور اللہ کے گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اگر وہاں دیہاتوں میں بعض جماعتیں چلتی ہیں کہ مسجد کا یعنی بہت خستہ حال ہے، گرد غبار پڑی ہوئی ہے، وضو کی جگہ صاف نہیں ہے، تو ہم سارے ساتھی صفائی کریں مسجد کی، وضو کی جگہ کو صاف کریں، ٹینکی میں پانی بھر دیں اور وضو کر کے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اے اللہ، یہ ہمارے مسلمان بھائی اس بستی کے رہنے والے، ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل فرما۔ اوپر سے جو فیصلے ہوتے ہیں دنیا کی طاقتیں ان کو روک نہیں سکتی، اس لیے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگ کر بھائی سب سے پھر مشورے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ اپنے ان صحابہ سے اہم امور کے بارے میں مشورہ کیجئے، یہ امت کی تعلیم کے لیے مشورے کا حکم دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو راہ جس پر چلنا ہے بتلا دیتے کہ یہ کر لو، لیکن وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے آرا لیجئے، اور جو پھر فیصلہ ہو جائے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریے اور عزم کے ساتھ اس پر عمل کریے۔ تو بھئی اس کام کی حفاظت، ساتھیوں کی حفاظت کے لیے مشورہ، اور باقی ساری جماعت سے مشورہ، تو ساری جماعت مشورے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ ہمیں کام کی سطح پتہ لگے، یہاں کام ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس سطح پر ہے، روزانہ کا مشورہ اور تعلیم اور شام کی ملاقاتیں اور کتنے چلے 3 چلے والے ہیں، یہ سارے حالات سامنے آ کر اب یہ جو نکلنے والے ہیں یہ کام اور قربانیوں میں ترقی کریں، اور نئے جو ہیں وہ اللہ، تاکہ ان کو اس جو ہے بنیاد پر سوچنے کی عادت پڑے۔ اس مشورے کی برکت سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نئے ساتھیوں کی زبان سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جس میں خیر ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میدان میں تو آپ نے ایک جگہ متعین کی،
اور وہ جگہ چٹیل میدان تھا کہ اگر بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جائے، آگے پیچھے چلنا جو ہے مشکل دشوار ہو جائے، اور یہاں تو جنگ کا سما ہے۔ تو حباب ابن منذر، یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا ایک امر ہے اور یہ آخری فیصلہ ہے کہ بھئی ہم نے یہاں رکنا ہے، تو پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں۔ اگر یہ رائے ہے اور اس میں رائے دینے کا اختیار ہے، کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کی رائے کو اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ سارے ساتھیوں کی رائے کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ اور ذمہ دار ساتھی، مشورے کا مطلب کیا ہے؟ آراء کو ملا لینا اور ساتھیوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا۔ جتنے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور آپس میں الفت محبت ہوں گی، ہمارے کام میں برکت ہوگی۔ پھر ذمہ دار جو فیصلہ کر دے۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کامیابی، تو جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، کامیابی بھی ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ انسان جب صبح اٹھے تو یہ نیت کر لے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ کہتا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اب سے لے کر دوبارہ شام کو بستر پر آنے تک، اے اللہ جن میدانوں میں اور جن جگہوں پر تیرا جو حکم متوجہ ہوگا، اے اللہ میں اس کو پورا کروں گا، اس کی توفیق دے دے، اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ اس سے بچا لے۔ تو اسی نیت پر اللہ ان تمام نیکیوں کا اجر اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور جو ہے گناہوں سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو مسلمان تو صبح ہوتے ہی طاعت کی نیت کے ساتھ اپنے میدان میں آئے۔ تو مشورے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھئی ہر آدمی ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، اس میں گشت بھی ہے، اس میں ملاقاتیں بھی ہیں، اور خدمت بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ میں سب کاموں کے لیے تیار ہوں، اور پھر جب سب کے لیے تیار ہوں تو تقسیم کار ہوگی، ساتھی جو ہے مختلف کاموں میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایک اجتماعی کام ہے، اس سے کہ مشورے اور اجتماعی کام میں سارے لوگوں کو یہ کام عمل کرنے کا موقع ملا، اللہ سب کو سارے کاموں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر کے، اور مشورے کے بعد اب ہم نے اس کام میں ہے دعوت کے لیے پھرنا، دعوت کے لیے پھرنا۔ جسے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ آپ کے لیے لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے اور ان کے پاس جانا ہے۔ انبیاء کرام خود چل کر جاتے تھے، اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو ساری جماعت پھیل جائے، دو دو کی جوڑیاں ہوں، ایک کو نہیں بھیجنا، دو دو کی جوڑیاں۔ ملاقاتوں میں کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، فرمایا گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، تو بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، ان کے دروازے دین اور دنیا کے اعتبار سے جو خواص اور اللہ نے جن کو بڑائی دی ہے ان سے ملنا ہے۔ تو بھئی علماء سے بھی ملنا ہے، ائمہ سے بھی ملنا ہے، پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے۔ ایسے وقت میں جایا جائے جو ان کی ملاقاتوں کا وقت ہو، اور علماء کی خدمت میں جانا بھی بہت باتیں یہ آگے کہ علماء کی خدمت میں جانا، تو ہم تو یہاں ممبر سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کی خدمت میں جانا، ان کی علمی مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ عطار کی دکان میں داخل ہو گئے، چاہے عطر نہ خریدو لیکن خوشبو سے تو محظوظ ہوتے رہو گے کہ وہ خوشبو سے معطر ہے۔ تو یہ علم قال اللہ قال الرسول، اس کی نورانی سے، اور لوگ دینی مسائل پوچھ رہے ہیں، اس لیے ان کی مجلس میں جانا، ان کی مجلس سے استفادے کے لیے، اور ان کی مجلس میں جانا ان سے دعا طلب کرنے کے لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کو دین دے رہے ہیں، تو ان سے دعا لینے کے لیے۔ اور جب دیکھیں ان کی توجہ زیادہ ہے تو اس وقت گنجائش ہے کہ اس وقت تھوڑی سی پکی کارگزاری سنا دیں۔ لیکن بھائی یہی دیکھنے میں آ رہا، سننے میں آ رہا، ہمارے ساتھی جاتے تو اس نیت سے کہ دعا طلب کریں گے اور ان سے جو ہے ان کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی بات کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، وہ اہل علم ہیں، اللہ نے ان کو جو علم میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، دنیا کی ساری نقش و آسائشوں کو چھوڑ کر مدرسوں کی چٹائی پہ بیٹھ کر اور وہ اس امانت کو منتقل کر رہے ہیں، وہ جب چاہیں تو کوئی پکی سی کارگزاری سنا دیں اور مختصر جواب دے کر اور ان سے جو ہے دعا لے کر آ جائیں۔ اور جہاں موقع اگر مجلس بھری ہوئی ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور ان سے بتا دیں کہ ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے۔ بھائی پرانے ساتھی بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کو اطلاع پہنچتے ہی وہ جہاں مسجد میں آ جائیں گے،
اور ہمارے مشورے میں شریک ہو جائیں گے، ہمارے گشتوں میں شریک ہوں میں گشتیں کرائیں گے۔ یہ پرانے ساتھی بہت ہی اچھے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بڑی مبارک مسجد ہے۔ لیکن کچھ پرانے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو ذرا اپنی مشغولیت کی وجہ سے ذرا وہ جو ہے کام سے جو ہے وہ ذرا پیچھے ہو گئے ہیں، تو بھی ان کی خدمت بھی جانا ہے اور ان سے کارگزاری سنانی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں ان کے پاس بھی ملاقات کے لیے جانا، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو باقاعدہ خطوط بھیجے اور اپنے صحابہ بھیجے، اے بادشاہو تمہاری بادشاہت تمہیں مبارک ہو، اور تمہارے ماتحت اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اگر تم درست ہو گئے اللہ کی طاعت پر آ گئے، اور تمہیں دیکھ کر تمہارے ماتحت جو لوگ دین پر آئیں گے تمہیں اللہ اپنی طاعت کا ثواب بھی دیں گے، اور جن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہو ان کا ثواب بھی دیں گے۔ تجربی خواص کے پاس جانا، کیونکہ وہاں کچھ ذرا دنیاوی نقشے ہوتے ہیں، تو پکے ساتھیوں کو بھیجا جائے کہ جن کے دل میں دنیا کی عظمت نہ ہو، ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے، اور وہ جا کر پھر وہاں ان سے ملیں اور مل کر ان کو پوری دعوت دیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں، اور مسجد میں شام کو آنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ خود تیار نہ ہو نکلنے کے لیے تو مسجد میں لایا جائے، مسجد میں وہاں بھی دعوت دیں، پھر مسجد میں شام کو بھی دعوت کے لیے تیار کیا جائے، لیکن ان کے جو ہے بچوں میں سے اور ان کے خدام میں سے کسی کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے، اور پھر ایک ایک مسلمان سے یہ کوشش ہو ہماری کہ اس 24 گھنٹے میں 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے۔ 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے ایسے مارے پھرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور بھائی جب گشتوں سے تھک جائیں، کہ جب گشتوں سے تھک کر مسجد میں آئیں، اب ہے تعلیم کا وقت، کہ کھانا مؤخر ہوا اور سردی میں ٹھٹر رہے ہیں یا گرمی میں پسینہ اور تھکاوٹ کی سانس چڑھا ہوا ہے، اور اب مسجد میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس تھکنے پر ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ جب تعلیم کے حلقوں میں اللہ کے وعدے سنیں گے تو وہ اتنی بڑی عنایتیں، اتنے بڑے انعامات ہیں کہ انسان ان کو سنے گا، ان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور دل سے یہ بات آئے گی کہ میں نے تو بہت تھوڑا کیا اور ہم تو دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دعوت جو ہے یقین کو بنانے کے لیے، اور تعلیم اس یقین کی تقویت کے لیے، کہ جیسے ہم نے بستیوں میں بیان کیا، اے لوگوں کامیابی اللہ کے احکام میں ہے، اللہ کے احکام کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، ان احکام کے ماننے پر اللہ دنیا اور آخرت بنائیں گے۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ تو اب فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا۔ جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ نماز جیسی عبادت یہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، یہ بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، اور اس پر رزق کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ناگواری پر صبر کرو اور دین پر جم جاؤ اور نمازیں پڑھو، اللہ کی مدد اترے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، جہاں آپ خود نبی ہوتے ہوئے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ہم روزی کمانا نہیں چاہتے کہ جی اپنی پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے لیے روزی رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ان ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، کہ ہم آپ سے روزی کمانی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، یعنی ان نمازوں کی وجہ سے ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا وعدہ ہے بھائی۔ تو یہ فضائل کی تعلیم میں پتہ لگے گا، پھر نمازوں کو بنانے کا شوق ہوگا۔ یہ فضائل اور یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب ہماری نماز حقیقی نماز ہوگی۔ اسی طرح بھی اللہ کے ذکر پر کیا فائدہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ انسان ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر جسم جو مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ اکبر،
کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کی دعوت دینا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگا دینا، وقت میں سے لگا دینا، اللہ اس کو اپنی قرآن اور اپنی زبان میں کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ بھئی کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے امر پر لبیک کہہ کر ہم اپنی وسعت کے، بوڑھا اپنے بڑھاپے کے ساتھ، بیمار اپنی بیماری کے ساتھ، کمزور اپنی کمزوری کے ساتھ، جوان ذرا اپنی جوانی کے ساتھ، اور ان زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی تعبیر کی یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ کہ تم تو اپنی میری دی ہوئی استعداد اور کمزور صلاحیتوں کے ساتھ میرے دین کا بول رہے ہو، اور میں آسمان والا رب عرش عظیم اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ تو بھئی تعلیم میں بیٹھ کر ہم نے یہ جو ہے فضائل سننے، اب تعلیم کے بھی آداب، اور تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا علم اور عمل ایک ہو جائے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ ان کا عمل علم سے پیچھے نہیں تھا۔ آج دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں لیکن عمل ہمارا بہت پیچھے ہے، حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کا جو امر آئے فوراً اس پر عمل کرے، تو ہمارے معلومات ہمارے معمولات بن جائیں۔ جی ہاں، اور چیزوں کا تأثر نکل کر اللہ کی ذات کا تأثر ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں۔ جیسے دعوت دینے سے ایمان کا نور بنتا ہے اور اس روشنی سے نظر آتا ہے اعمال میں کامیابی کا، تو قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث اور وحی کا سننا اس سے بھی ایمان میں ذاتی ہوتی ہے۔ اور بھائی اس کے فضائل کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور آخر میں اعلان ہوتا ہے قوموا مغفر لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تم اتنے بڑے عمل میں بیٹھے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو دہرا رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا کہ اس حال میں اٹھو کہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا اور اللہ نے پاکیزہ بنا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں تعلیم ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے۔ کامیابی کہاں سے ملے گی اور کامیابی کا راستہ کہاں ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے مسجدوں میں تعلیم، جماعت میں نکل کر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم، اپنے گھروں میں تعلیم، اور جہاں سے لوگ بازار اور ریلوے اسٹیشن اور جہاں ہوائی اڈے اور جہاں وہ بسوں کا اسٹاف لوگ جمع ہیں، مزدور ہیں، ان کو بتانا کہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور کامیابی کا راستہ اللہ کے احکام ہے۔ تو کیا دکانوں کو بند کر دیں؟ کیا کھیتوں کو چھوڑ دیں؟ کیا مزدوری چھوڑ دیں؟ نہیں، ان میں اللہ کے احکام اگر پورے کرو گے، اللہ نے تجارت ہے لیکن تجارت سے نہیں پلتے، تجارت میں صداقت اور امانت داری، انسانیت کی خدمت، اور یہ زراعت ہے، اس سے نہیں پلتے، اس میں جو اللہ کے اوامر ہیں اللہ اس پر تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی اس لیے تعلیم کے حلقوں کا اہتمام، یہ اس کے فضائل کے اس حال میں کھڑے ہو تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، ایک آدمی تو وہ کہیں باہر سے آیا تھا اور اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو اس کی دیا، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور بھائی تعلیم کے بعد 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے، سارے ساتھی ایک ایک کھڑے ہو کر جو ہے وہ سارے 6 نمبروں کا مذاکرہ کریں، یہ نہیں کہ 2-3 ساتھیوں نے بیان کر لی۔ اس لیے تعلیم میں فضائل کا پڑھنا اور قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ، اور اسی طرح آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، ہر ایک کو مناسب وقت دیا جائے، شروع ہی میں تجوید کر لی جائے۔ اور تجوید کا مقصد کیا ہے کہ آپس میں ہمارا قرآن کو دہرانا، اور ایسے دہرانا کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری قرآن کی کیا حالت ہے، کیونکہ نماز میں تو قرآن سورہ فاتحہ ہے، کسی سورت کا ملانا ہے، قراءت ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی۔ اور شروع میں سورہ فاتحہ کو دہرایا جائے اور چند صورتیں دہرا دی جائیں، جس کو اللہ نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے یہ سیکھنے سکھانے والا ایسا ماحول ہے کہ اس میں ابھی رائیونڈ ایک شخص آیا اور اس کو میں دیکھا سن 71 سے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور بڑی اچھی حالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہ جی 105 سال ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کارڈ دکھایا، اس کا شناختی کارڈ جو پاکستان کا بنا ہوا، 1915 کی اس کی پیدائش۔ اب وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ میں تعلیم کا حلقہ کرا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے پاس آئے تعلیم کے حلقے جو تجوید کے دوران،
اور آنکھوں سے رونے لگے. کہتا ہے ابھی 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں, چلہ میرا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا مولوی صاحب 35 سال تک اپنی مسجد سے جماعت والوں کو دھکے دے کر بستر پھینک کر نکالا ہے, اور ان سے کہتا تھا کہ خبردار تم ہمارے پاس نہ جاؤ, سکھوں کے ہندوؤں کے پاس, اور جاؤ کافروں کے پاس ان کو دعوت دو, نہیں جانے دے جماعت کو. اور رو رہا ہے. اور کہا اب اللہ نے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی. تجوید کے حلقے میں بیٹھا ہوں تو معلوم ہوا کہ میرا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے, اور ابھی 40 دن مجھے ہو گئے ہیں, عمر میری بڑی ہو گئی ہے. ایک عالم تھے, ان کے ساتھ میں نے بٹھایا, 20 منٹ لگے. کہنے لگے جی ہاں آہستہ آہستہ اب یہ زبان کلمے سے مانوس ہو رہی ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ کلمہ جاری ہو جائے گا. تو بھی اللہ نے کیسا نظام ہمیں دیا, اور یہ علم کا آنا لینا دینا تو آمنے سامنے ہے. صحابہ دیکھو, یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی پڑھ کر دکھا رہا ہوں. وہ آنے والے نئے لوگ عمل سے سیکھتے تھے, اور آمنے حضرت علی, حضرت عثمان, آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھاؤں, خود وضو کر کے بتلاتے تھے کہ دیکھو اس طرح حضور ہاتھ دھوتے تھے, 3 دفعہ کلی کرتے, ناک میں پانی ڈالتے تھے, اور 3 دفعہ آزاد ہوتے تھے. یہ ہے اللہ کے رسول کا وضو. امت نے اس کو سیکھا. اور مسجد کا ماحول ایسا کہ مسجد میں وہ سارے اعمال, مساجد کو آباد کرنا. ثمامہ ابن اسال قیدی ہیں, ان کو مسجد میں باندھا گیا. اور طائف کا وفد جو آیا, طائف وہ مجبور ہو کر اور کہا اب تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا, اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا. کہ جب وہ طائف والے کہ ایک دن اللہ کے رسول کو سرداروں نے بیٹھنے نہیں دیا, اور آپ پیدل چل کر آئے, 80 میل پہاڑوں کا سفر طے کر کے آئے, اور اس امید سے آئے کہ یہ سمجھدار سردار لوگ ہیں اور قریش ہیں, میری بات کو سنیں گے. سرداروں کے پاس گئے تو انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا. حالانکہ عربوں کی مہمان نوازی, آنے والے مہمان کو بٹھانا, پانی پلانا, کھانا کھلانا اور سلانا, چاہے وہ عام مہمان ہو, یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, اور یہ ان کی عزت کی چیز تھی. لیکن آج کائنات کے سب سے قیمتی ہستی اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے. ایک ساتھ آ کر چلیے آپ بیٹھے نہیں, آپ دوسری جگہ چلی جائیے, میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دوسرے نے بھی ایسا جواب دیا, اور تیسرے نے بھی ایسا جواب دیا, اور تینوں کے پاس سے اللہ کے رسول چلے گئے. تو بھئی یہ محنت تو قربانیوں والی ہے. اور آپ نے کہا چلو یہ سردار تو اپنی سرداری میں, انہوں نے میری بات نہ سنی, عام لوگ بازاروں میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ میری بات کو سن لیں گے. آپ نے جب یہ دعوت دی, اوہو یہ وہ نبی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے, ایک شور مچ گیا, بچے تالی پیٹنے لگے, اور ایسا اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ کے نبی نے کیا قربانی کی. اور پھر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی, آپ رکنے کے بجائے دوڑے. بعض روایت میں 7 میل تک پتھروں کی بارش ہوتی رہی, سارا جسم لہو لہان ہو گیا, جوتے خون سے بھر گئے. فرشتے آ گئے کہ اگر فرشتوں کو حکم دے, اے اللہ کے سامنے, اے اللہ میں آپ امت کو سکھانے کے لیے, کہ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا رسول ان کے فائدے کے لیے آیا, ان کو دعوت دینے کے لیے آیا, ان نے میرے ساتھ, اے اللہ میں اپنی ہی آپ کی طرف شکایت کرتا ہوں, اے اللہ اگر اس سب کے باوجود آپ راضی ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور اگر آپ راضی نہیں تو آپ کا راضی کر دینا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ دعوت شروع میں تو یہ حال, اور مکے والوں نے, لیکن حق غالب ہو کر رہتا ہے, اس کے لیے استقلال اور قربانیاں ہیں اور جمنا ہے. اب ایسا موقع آیا, مکہ فتح ہو گیا, اور قبائل جب سب اسلام میں داخل ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے, اب طائف والوں کو فخر ہوئی. اس نے کہا بھئی اب تو اس دین کو قبول کیے بغیر چارہ کار نہیں, آخری کوششیں کر لی جنگوں کے ساتھ, اب تو خود مریں گے, اب تو لہذا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے بات کرو, اور خود جا کر کچھ اپنی شرطیں رکھ کر پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے تم تیار ہونا. تو اللہ نے کیسا نظام بدلا. اب طائف والا وفد آ رہا ہے چند افراد کی صورت میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور جو چرائے جاتے تھے, صحابہ ان کے لیے باری لگاتے تھے, اور یہ سیرت سے ثابت ہے. بھئی آج آپ 2 آدمیوں کی خدمت کی باری ہے,
اگلے دن دوسرے 2 آدمی کی باری، خدمت بھی ہو جائے گی، باقی سارے حضرات کو جہاں اعمال کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ تھا اس دن حضور کی بکریوں کو اور حضور کے جانوروں کو چرانا۔ تو چرانے والا تو بستی سے بہت باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، وہ طائف کے رستے میں چرا رہے تھے، اب بکریاں چرا رہے ہیں، طائف والے آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ مدینے کا آدمی معلوم ہوتا ہے، تو معلومات کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ ہاں بھئی تم کون ہو؟ کہ مغیرہ ابن شعبہ نام ہے۔ کون ہو؟ مسلمان ہوں۔ تمہارے نبی کہاں ہوتے ہیں؟ کہ جی وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں، ہمیں لے چلو۔ کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کہا ہم لوگ اب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی طرف سے وفد بن کر آئے ہیں، اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تو خوشی کے مارے اچھلنے لگے، اے اللہ، وہ طائف والے جنہوں نے حضور کو اس حال میں نکالا، اور آج یہ حق کی محنت غالب آ کر رہی، اور آج وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے خود حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ دوڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوینی صورت ہے۔ حضرت ابو بکر ملے، اے مغیرہ ابن شعبہ ایسے اچھلتے ہوئے اور خوشی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا کون سی خبر تمہیں ملی ہے؟ کہا اے ابو بکر، طائف والوں کا وفد آیا ہے اور وہ آج حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو کر اپنے اسلام کے بارے میں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی خوش ہوئے اور کہا اے مغیرہ، اگر یہ سعادت تم مجھے دے دو کہ یہ خبر جو میں حضور کو پہنچیں گی، اللہ کا رسول کتنا خوش ہوگا، اور اگر تم مجھے یہ موقع دے دو میں اللہ کے رسول کو بتاؤں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ابو بکر کی قربانییں اور حضور سے قرب اور ان کا درجہ سامنے، اے ابو بکر میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، آپ ہی اللہ کے رسول کو جا کر کہیں۔ اور ابو بکر خوشی میں گئے، اے اللہ کے رسول، آج اللہ طائف والوں کو لا رہا ہے اور وہ آپ سے اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ ہے اس دعوت کا اثر، ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم یہ سنو کہ خطاب کا گدھا حضور کی بات مان گیا ہے، اسلام لے آیا ہے، وہ گدھا ہے تو مان لو، لیکن عمر ابن خطاب اگر مسلمان ہو گیا اس کو نہ مانو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے دل کو بھی بدل دیا، اور کیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ ثانی بنے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اپنی مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ غالباً حضرت خالد صحابی کا نام ہے، وہ بیچ میں واسطہ بنے۔ اچھا، حضور نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے ہمیں بلا کر آپ جہاد کے لیے مت بھیجنا، اور ایک ہم سے زکوٰۃ اور عشر وصول نہیں کرنا، اور ایک نماز نہیں پڑھو گے۔ تو حضور نے فرمایا بھی کلمہ تو پڑھو گے؟ جی ہاں۔ کہا کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اللہ اکبر! آج کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کہا یہ جو تم جھکتے ہو اور جو ہے سر نیچے رکھ لیتے ہو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ کہا اچھا، ہم نماز کو مان لیتے ہیں، نماز کو مان لیتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے جمع نہ کیا جائے، اور ہمارے زکوٰۃ کے لیے ہمارے پاس کوئی آدمی نہ بھیجا جائے عشر کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قبول کر لیا اور فرمایا انشاءاللہ یہ ایمان لے آئے اور یہ جو ہے نماز پر آ گئے تو خود ہی یہ زکوٰۃ دیں گے اور خود ہی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ محمد بن قاسم کہ جن کے ذریعے سے اس بر صغیر میں اور سندھ کو اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے، اسلام پہنچا، وہ انہی طائف والوں کی اولاد ہیں۔ محمد بن قاسم الثقفی، اور طائف والے لوگ بنو ثقیف تھے۔ اچھا، اسی وقت کتنی احتیاط کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے کھانا بنوایا اور کھانا بھیجتے حضرت خالد کے ہاتھ، اور وہ کہتے اے طائف والوں، یہ کھانا آیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کی بات، تو کھانا آیا، کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے نہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ ان کے دل میں ڈر کہ کس میں کوئی زہر نہ ملا۔ اے خالد، پہلے تم کھاؤ۔ پہلے خالد کھاتا تھا
اور جب کھا لیا ان کو اطمینان ہوتا تھا ان میں کوئی، پھر وہ کھاتے تھے۔ لیکن پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر نمازوں پر آئے، نمازوں کے بعد زکوٰۃ دینے والے بھی بنے، اور زکوٰۃ دینے والے وہ جہاد میں بھی نکلے، اور کتنے علاقوں میں اللہ نے طائف والوں کو ذریعہ بنایا اسلام کے تک پہنچنے کا۔ تو بھئی مساجد، یہ مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف لانا، اس لیے 100% ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں سے بات کرنا، نقد جماعت نکالنے کی نیت کرنا، اور مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، اور اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنا۔ اس طرح بھئی ہم نے پھرنا ہے۔ نقد جماعت جو تیار ہو تو اس کو نکلنے والوں کی جیسی نیت اور محنت ہوگی، اللہ ان کی نیتوں اور عزم کو وجود عطا فرمائیں گے۔ یہ نکلنے والے بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے نیت کریں، نقد جماعتیں نکالنی ہیں، اور جہاں پر جب اب مسجد میں بھی کام جمانا ہے اور ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے بھی مسجد میں ایک دن میں سارے کام ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک دن میں نہ ہو تو دوسرے دن جو ہے وہ وہاں ٹھہرا جائے، ورنہ 3 دن ٹھہر کر 3 دن میں اگر امید ہو کہ بھی ایک دن اور زیادہ کریں تو جماعت نکل جائے گی، چوتھا دن بھی، ورنہ پھر اگلی بستی میں چلے جائیں۔ تو اس طرح ہمارا گشتیں کرنا بھی ہو، مسجد میں تعلیم کرنا بھی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو۔ اب ظہر کی نماز کے بعد بھی ایک اعلان ہو جائے، بھائیو اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، جماعت آئی ہوئی ہے، ابھی مختصر سی بات ہوگی، پھر ان کو ترغیب دی جائے۔ اور یہ پہلا تعارف ہے کہ جو ہے وہ اعلان کے ذریعے اپنی دعوت کو دینا، اس لیے اعلان کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور بھئی اگر ترغیب دینے کے بعد گشتیں دوبارہ روانہ ہو جائیں، پھر اگر وقت ہو تو پھر 2 ساتھیوں کے ذریعے ہمارے اپنے اعمال کا مذاکرہ کریں، کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ جو ہمارے اعمال کے آداب ہیں، عمومی گشت کیسے کرنا ہے، خصوصی گشت کے آداب کیا ہیں، خدمت کے آداب کیا ہیں، اور جو ہے بیان کے عمومی بیان کے آداب کیا ہیں، 6 نمبر کیا ہیں، ان کا تو اجتماعی مذاکرہ ہو۔ اور بھئی کھانے کے، پینے کے اور جو سونے کے آداب، یہ 2 ساتھی ہو کر، یا نماز کے آداب 2 ساتھی ہو کر یہ بھی سیکھنا سکھانا کیا جائے۔ اور بھئی سب سے اہم ہمارا عمومی گشت ہے، وہ جب پھرے ہم لوگ 2 کا گشت ہوا وہ بھی، اور اب ایک جماعت کی صورت میں عمومی گشت کے لیے نکلنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے عصر کے بعد کا وقت، یہ عمومی گشت کا وقت وہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے کاموں سے اپنے گھروں میں آ جائیں مسجد کے آس پاس، تو اس کے لیے ایسا وقت مقرر کیا جائے۔ اس گشت کے لیے پہلے سے مشورہ ہو جائے، جی ہاں، اعمال کے لیے مشورہ ہو، بیان کس کا ہو، متکلم کون بنے گا، اور جو ہے تشکیل میں کون ہوگا۔ تو گشت، عمومی گشت کے لیے جماعت بنی جائے، 5-6 ساتھی ہوں، 2 ساتھیوں کو مسجد میں یا 1 ساتھی کو ذکر کے لیے بٹھا دیا جائے، 1-2 کو استقبال میں لگا دیا جائے، اور باقی جماعت اللہ کے راستے میں جہاں بستی میں پھرے۔ پرانے ساتھیوں کو لے لیا جائے رہبر کے طور پر، 1 یا 2 ساتھی، لیکن جو رہبر ہو وہ بھی سنجیدہ ہو۔ یہ اللہ کا پیغام، کہتے ہیں جیسے باہر کے ماحول سے لا کر مسجد کے ماحول میں دعوت دیں تو ان کو وہ اثر انداز ہوگی، وہ بات کو قبول کریں گے۔ اور گشت میں اب ایک ماحول بنا کر جماعت ذکر کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک سے مل رہی ہے، تو اس لیے جماعت جو ہے وہ عصر کے بعد جماعت کو بھیجا جائے، بڑے سنجیدہ ساتھی ہوں، متکلم ہے جو بات کرے گا، بستی کا رہبر وہ ساتھیوں سے ملائے گا، ذمہ دار ساتھی ساتھیوں کو جوڑ کر چلیں گے۔ اور مختصر سے آداب بیان، آج کل تو عصر مغرب میں وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو مختصر سے آداب بیان کر کے جماعت کی تشکیل کر دی جائے۔ اور جماعت اگر گھر ہیں تو ایک گھر پر ملاقات کریں، دکانیں ہیں تو دکانوں پر ملاقات کریں۔ اب جب یہ جماعت دعا ہو جائے، خصوصی ملاقاتوں میں، انفرادی ملاقاتوں میں بھی نکلنے سے پہلے دعا، اور بھائی عمومی گشت میں بھی دعا کو بہت لازم پکڑیں۔ اور اگر آپ خصوصی ملاقاتوں میں 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو، تو انفرادی دعا بھی مانگی جائے، اور پھر جہاں عمومی گشت میں اجتماعی دعا مانگ کر، اور باہر نکل کر 2-3 ساتھی دعا مانگ کر چلیں، ایک مسلمان سے ملیں، اور اس کو نقد مسجد میں لانے کی جو ہے ترغیب دیں، اور مسجد میں لے کر آئیں۔ اور بہت ہی زیادہ کوئی عذر ہو تو بتا دیں کہ جی مغرب کی نماز میں آ جائیں۔ اس طرح ہم نے گشت کرنا ہے۔ جب نماز میں اتنا وقت رہ جائے کہ ساتھی، اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کر کے جو ہے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو اتنا دیر پہلے بھئی گشت پورا ہو گیا، اب اتنا بڑا عمل تھا، تو حقیقی طور پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم واپس آ جائیں۔ اور بھئی مغرب کے بعد بیان ہو، بیان کے بعد کے لیے بھی اعلان ہو،
اور جو ساتھی بیان کے لیے مقرر ہو وہ مضبوط ساتھی ہو، صحیح طرح بات کر سکتا ہو، اور بیان اتنی دیر کیا جائے جتنا مجمع میں استعداد ہے، اور پھر تشکیل کو بھی وقت دیا جائے۔ ہمارے سارے دن کی جو محنت، جیسی ہماری دن کی محنت ہوگی ویسے ہی پھر جو ہے شام کے بیان میں ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جماعت ملے گی۔ تشکیل والا کھڑا ہو جائے، وہ نام لکھے، بیان ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ جو سارے دن کی محنت اور بیان کی جو ہے نورانیت، اس سے جو دل متاثر ہوئے ہیں، اس سے لوگ اپنا نام دیں گے۔ جب تھوڑا سا جمود دیکھیں تو پھر ایک ساتھی اپنے دائیں بائیں والوں کو ترغیب دے، اور بھئی جماعت تیار ہو جائے تو اس کو الگ کر کے رات ہی کو ان کے بسترے منگا لیے جائیں تاکہ صبح صبح اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے۔ تو بھئی کریں گے نا ایسا انشاءاللہ؟ اور بھئی راتوں کو، یہ تو ساری دن کی محنت تھی، راتوں کا اٹھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تہجد میں اٹھنا، اللہ یہ محنت کے دو حصے ہیں، دن میں لوگوں پر محنت کرنا اور راتوں کو اللہ سے اٹھ کر مانگنا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اے پیارے نبی آپ رات کے 2/3 حصے، زیادہ حصہ آپ کھڑے رہیے، اللہ سے مانگیے، کیونکہ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو بہت زیادہ کچل دینے والا ہے اور دن کی دعوت کو قوت پہنچانے والا ہے۔ ہماری دن کی دعوت میں قوت پڑے گی اور اللہ کے ہاں قبول ہوگی رات کی دعاؤں سے، لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ اور بھئی اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اور یہ دعوت والا کام دیا ہے، سب سے مضبوط ترین محنت اور سب سے مضبوط ترین وسیلہ دعوت، یہ سب سے طاقتور وسیلہ ہے انسانوں کی زندگیوں کے بدلنے کا، ختم نبوت کی وجہ سے وہ ملا ہے۔ اور بھئی قبولیت کے لیے یہ دعا اللہ نے ہمیں دی کہ راتوں کو اٹھنا، محنت کرنے کے بعد دعا، یہ کہتے ہیں اس محنت کرنے والوں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اٹھنا، دعاؤں کا مانگنا، اس میں انسانیت کے لیے دعا، اس کام کی قبولیت کے لیے دعا، اپنی جو حاجتیں، بیماروں کے لیے دعا، پریشانی میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے دعا، بھئی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابو مالکہ ایک صحابی ہیں، وہ جو اپنے سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک ڈاکو پڑ گیا، اور ڈاکو بڑا طاقتور وہ آیا، اس کے پاس ہتھیار تھے، نیزہ، اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ جب وہ ڈاکو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ ڈاکو قریب ہوا، اس نے تلوار نکالی تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اور ڈاکو نے تلوار نکال کر ان پر سونٹی تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ ابھی ارحم الراحمین کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ فضا سے ایک شہ سوار ظاہر ہوا اور نیزہ مان کر اس ڈاکو کو ختم کر دیا، اور یہ ڈاکو جہاں گرا آگ نکلی اور اس نے اس کو کوئلہ کر دیا۔ تو ابو مالکہ کہتے ہیں او بھائی تم کون ہو کہ جس کے ذریعے اللہ نے مدد کی؟ کہ واہ کہ تم نے جب پہلی دفعہ اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکارا، 7 آسمانوں کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور جب تم نے یا ارحم الراحمین دوسری دفعہ کہا تو اللہ نے فرمایا کون سا فرشتہ اس میرے بندے کی جا کر مدد کرنے والا ہے؟ تو میں چوتھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب تم نے تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، تو 3 دفعہ ارحم الراحمین کہنا اور چوتھے آسمان سے فرشتے کا اترنا اور ایسی مدد، یہ اس دعا کی برکت سے۔ تو ہم 2 دن سے جمع ہیں، اعمال سن رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اب اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا حکم ہے، اللہ سے جو جتنا زیادہ مانگے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مسلمان کی دعا محفوظ ہے اور مقبول ہے۔ مقبول ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جو خیریں مانگی ہیں اللہ سمجھتے ہیں اس میں بہتری ہے وہ دے دیتے ہیں، اور محفوظ ہے کیا مطلب؟ کہ مسلمان کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اپنے ہاں محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت میں اللہ اپنے بندے کو بلا کر کہیں گے میں نے تمہیں دعا کا حکم دیا تھا،
اور قبولیت کا وعدہ کیا تھا کہ ضرور، جی ہاں کیا تھا، کہ کوئی دعا میں نے تمہاری رد نہیں کی، تمہارے الفاظ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، جو دنیا میں تم نے مانگا وہ دنیا کی کچھ چیزیں دے دی، باقی دعاؤں کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، تمہاری فلاں دعا کے بدلے میں جنت کے فلاں درجات اور اپنی رضا اور نعمتیں دیتا ہوں۔ تو وہ جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش دنیا میں کوئی میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں مجھے مل جاتی۔ اس لیے بھئی ہمارا کام تو دعا، لیکن محنت کے بعد جو دعا ہو اس کی طاقت ہوتی، اس لیے سارے دن محنت کر کے پھر راتوں کو دعا مانگنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کے لیے، اور امت اس کام پر کھڑی ہو جائے، ہر مسلمان اس کام کو کرنے والا بن جائے، تو یہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں نقد جماعتیں نکالیں گے، اور یہ واپسی والے بھی اپنی مسجدوں گھروں کے ماحول کو بنائیں گے، بھئی اس کا وعدہ کرتے نا اس میدان میں اللہ سے انشاءاللہ، قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ اب درود شریف پڑھ لیجیے۔